بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے برادران وطن اور معزز سامعین، آج 6 دسمبر 2020 عیسوی کی تاریخ ہے۔ جب نیا سال آتا ہے اور اس سے پہلے 6 دسمبر کی تاریخ ہمارے نظروں سے، ہماری نگاہوں سے، ہمارے ذہن کے خانوں سے گزرتی ہے تو ہمیں ہندوستان کا وہ 6 دسمبر یاد آ جاتا ہے جو ایک سیاہ دن اور ایک تاریک دن تھا۔ آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا 6 دسمبر 1992 عیسوی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو ہندوستان کے لیے ایک سیاہ دن ہے، تاریک دن ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ میں سے ہر آدمی 6 دسمبر کی تاریخ کو جانتا ہے اور 6 دسمبر 1992 کو ہندوستان کی تاریخ میں کیا پیش آیا، یہاں کی عوام پر، یہاں کی پبلک پر، یہاں کی اقلیت پر کیسی قیامت ٹوٹی ہے، وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اسی 6 دسمبر کی مناسبت سے میں چند باتیں بالترتیب آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے، صحیح جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، 6 دسمبر 1992 عیسوی کی تاریخ ہندوستان کے لیے انتہائی سیاہ دن ہے، جبکہ مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ پرانی مسجد، جسے لوگ بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں، کتابوں میں تحریر ہے، اسے ظالموں نے، اکثریت طبقہ کے افراد نے اس کو ڈھا دیا، اسے شہید کر دیا، اسے زمین دوز کر دیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو ہم میں اور آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے، بلکہ کہا جائے کہ تقریباً دنیا کے لوگ اس سے واقف ہیں۔ دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ ایک زمانے کے بعد، بابری مسجد کی شہادت کے ایک زمانے کے بعد عدالت کا فیصلہ آیا، اور وہ بھی فیصلہ ایسا جس پر افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کافی افسوس ملتے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ عدالت نے مسلمانوں کا حق تسلیم کیا، ظالموں کے ظلم کا اقرار کیا، اور اس کے باوجود وہ مسجد اور وہ شہید مسجد ظالموں کے حوالے کر دی گئی اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، مسلمانوں کے حقوق کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ بابری مسجد کی شہادت اور عدالت کے فیصلے نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں جو اللہ پر، دنیا کے خالق و کون و مکان پر یقین نہیں رکھتا ہے، وہ اس اصول کو مانتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حکومت کے پاس طاقت ہے، افراد کے پاس طاقت ہے، انہوں نے اپنے طاقت کے بلبوتوں پر اقلیتوں پر ظلم کیا ہے، ان کی عبادت گاہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ بابری مسجد کی شہادت اور عدالت کے فیصلے نے ہمیں یہ بتایا کہ ہندوستان کا سیکولرزم اور ہندوستان کا سنویدھان خطرے میں ہے، اور وہ اپنے سیکولرزم اور سنویدھان کا جو حقیقی ڈھانچہ ہے اس سے وہ ہٹ کے کسی اور رخ پر جا رہا ہے۔ پانچویں بات جو ہمیں خاص طور سے مسلمانوں سے کہنی ہے وہ یہ کہ آئیے 6 دسمبر کی مناسبت سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، آباد رکھیں گے۔ ہم اپنی کسی مسجد کو جو رقبے کے اعتبار سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم اپنی کسی مسجد کو ویران نہیں کریں گے،
اسے غیر آباد نہیں رکھیں گے، وہاں ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، مکتب کا نظام رکھیں گے، دینی تعلیم کا کچھ نظام رکھیں گے تاکہ مسجد آباد رہے اور مسلم سماج کو، مسلم علاقے کو، گاؤں کو اسے نصیحت ملے، اور پورے سماج کے لیے، ہندو مسلمان تمام سماج کے لیے مسجد کی وجہ سے برکت ہو اور لوگوں کے لیے خیر و برکت کا وہ سامان ہو۔ ہم مسجد کو آباد رکھیں گے، اسے ویران نہیں کریں گے۔ چھٹی بات جو ہم آپ سے کہیں گے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ آج عدالت نے فیصلہ کیا، عدالت کے فیصلے کا احترام ہے، لیکن خود عدالت کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ جو ہے غلط انداز میں کیا گیا ہے، جس کا حق اسے نہیں دیا گیا ہے۔ سچائی کو انہوں نے بھی تسلیم کیا، لیکن سچائی کو تسلیم کرنے کے بعد حق والوں کو حق نہیں دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سچائی سچائی ہوتی ہے اور جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں، جن لوگوں نے اپنے قلم کے ذریعے اس مسجد کو دوسرے افراد کو دلایا ہے، یہ وقت آ سکتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ پھر انہی جیسے افراد اس جگہ کو یا اس جیسی دیگر جگہوں کو ان لوگوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ جن لوگوں کے حقوق اس جگہ سے متعلق ہیں۔ ساتویں بات یاد رکھیے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، کہ ہندوستان جس رخ پر جا رہا ہے، یوں تو پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، لیکن فی الحال میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہندوستان جس رخ پہ جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہندوستان میں خاص نظریے کو لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں، ہم اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم نہ بیٹھے رہیں۔ بہت سو لیے بہت ہم نے خراٹے لے لیے، بہت نیند کی آغوش میں ہم رہے۔ اب ہمیں اپنے مستقبل کا، بلکہ کہا جائے کہ اپنے ملک اور اپنے ملت کے مستقبل کا ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے اور اپنے ملک کو، اپنے ملت کو صحیح رخ پر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو غلط رخ پہ ملک جا رہا ہے، ایک خاص طبقے کو کہا جائے کہ اس کے ساتھ داد و دہیش کا معاملہ ہے اور دیگر طبقوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ ہے۔ ہمیں مستقبل کا منصوبہ بنانا چاہیے، اقلیتوں کے ساتھ، یعنی مسلمان اور دیگر جو اقلیتیں ان کو لے کر خاص طور سے، اور ملک کے جو اکثریتی طبقے کے افراد ہیں اور جو سلجھا ہوا ذہن و دماغ رکھتے ہیں، انہیں لے کر ہمیں کچھ منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک، ہماری ملت صحیح رخ پہ رہے اور سب لوگ اطمینان و سکون کی سانس لیتے رہیں۔ یہ 7 باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری یہ آواز، ہماری یہ ایڈیو جہاں تک پہنچے، اللہ ان حضرات کو بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب آئیے آخر میں ہم آپ کے سامنے بابری مسجد سے متعلق ایک نظم پیش کرتے ہیں۔ یہ نظم حضرت مولانا سید محمد شمس الحق علیہ الرحمہ کی تحریر کردہ ہے۔ حضرت مولانا سید محمد شمس الحق علیہ الرحمہ ضلع ویشالی کے ایک گاؤں چکولیا کے رہنے والے تھے، اور یہ کہنا کافی ہوگا آپ کے تعارف کے لیے کہ بہار کے مشہور مدرسہ جامعہ رحمانی منگیر میں 40 سال تک آپ شیخ الحدیث کی حیثیت سے رہے۔ شیخ الحدیث کی حیثیت سے 40 سال تک رہے۔ جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، مولانا نے بھی کچھ مضامین لکھے تھے، کچھ نظمیں کہی تھی۔ مولانا کی ایک نظم ہمارے سامنے ہے جس کا عنوان ہے فغان دل بیادگار بابری مسجد۔ اس نظم کو ہم آپ کے سامنے اپنے اس کلپ کے اخیر میں پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ قیامت سے ہوئی پہلے قیامت بابری مسجد، قیامت سے ہوئی پہلے قیامت بابری مسجد، شہادت پا چکی تیری عمارت بابری مسجد، نہ ہو مغرور اعداء اپنی طاقت اور کثرت پر، نہ ہو مغرور اعداء اپنی طاقت اور کثرت پر، کہ ہے حامی ہمارا دست قدرت بابری مسجد،
کہ ہے حامی ہمارا دست قدرت بابری مسجد۔ کہیں طاعون پھیلا اور کہیں پر زلزلہ آیا، خدا کی ظالموں پر ہے یہ لعنت بابری مسجد۔ بحمد اللہ ہوئے 21 سیوک آنکھ کے اندھے، بہت کچھ اور بھی آئے گی آفت بابری مسجد۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ تیری تعمیر نو کی بھیک مانگو تیرے عادا سے، نہیں کرتی گوارا اپنی غیرت بابری مسجد۔ یقیناً ایک دن خون شہادت رنگ لائے گا، کریں گے تیرے حلقے میں امامت بابری مسجد۔ وہ ناکارہ حکومت کیا بھلا مسجد بنائے گی، وہ ناکارہ حکومت کیا بھلا مسجد بنائے گی، نہ جس سے ہو سکی تیری حفاظت بابری مسجد۔ وہ دن بھی آئے گا بے شک تیری تعمیر نو ہوگی، بڑھے گی اور تیری شان و شوکت بابری مسجد۔ کریں آباد پھر آئندہ نسلیں خانہ حق کو، کریں آباد پھر آئندہ نسلیں خانہ حق کو، کیے جاتا ہوں میں اتنی وصیت بابری مسجد۔